الحمد للہ رب العالمین، الصلاۃ والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین، اما بعد، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الاخلاء یومئذ بعضهم لبعض عدو الا المتقین۔ آمنت باللہ صدق اللہ مولانا العظیم۔ قال اللہ تبارک و تعالی جل وعلا فی شان حبیبہ مخبرا و آمرا ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ اللہم صلی وسلم وبارک علی سیدنا و مولانا و نبینا محمد النبی الامی الکریم وعلی آلہ واصحابہ اجمعین۔ الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ۔ الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رحمۃ للعالمین وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا سیدی یا شفیع المذنبین۔ ناظرین معزز و محترم احباب کرام قدر، بحمد اللہ تعالیٰ ثم الحمد للہ تعالیٰ رب کائنات جل وعلا کا بہت ہی بڑا احسان اور بہت ہی بڑا کرم ہے کہ رب ذوالجلال نے ہمیں ایمان اور اسلام کی دولت سے سرفراز فرمایا۔ حضور نبی محتشم رحمت عالم صلی اللہ تعالی وسلم کے وسیلہ جیلہ سے رب ذوالجلال نے ہمیں کتاب ہدایت قرآن مجید فرقان مجید کی شکل میں عطا فرمائی، وہ دین فطرت عطا فرمایا جو ہر اعتبار سے کامل ترین دین ہے، مکمل ترین دین ہے۔ حضرت سیدنا آدم علیہ نبینا علیہ السلام سے لے کے حضرت عیسیٰ علیہ نبینا علیہ السلام تک جس قدر بھی انبیاء علیہ السلام اس جہان رنگو ہوئے، انسانیت کی ہدایت کے لیے مبعوث ہوئے، جو رسولان اعظم تشریف لائے، سارے کے سارے بڑی عزتوں والے ہیں، بڑی ہی عظمت والے ہیں، بہت ہی شرف اور بہت ہی کرامت والے ہیں۔ کسی بھی نبی کی اعلیٰ اور عرفہ شان کو کما حق کو ہو جانا نہیں جا سکتا، بہت بلند شانی ہیں ان کی، بہت عظیم مرتبے ہیں، مگر کسی بھی نبی کا دین مصطفیٰ کی طرح کامل ترین دین نہیں تھا۔ سابقہ انبیاء علیہ السلام میں حضرت موسیٰ کلیم اللہ کو ایک خاص مرتبہ اور مقام حاصل ہے۔ رب کائنات نے ان کو شرف کرام سے مشرف فرمایا۔ واحد یہ نبی موسیٰ کلیم اللہ ہیں کہ جن کو اللہ تعالیٰ نے زمین پہ رکھتے ہوئے جبریل کے وسیلہ کے بغیر براہ راست رب کائنات نے ان کو اپنے خطاب سے نوازا۔ یہ اتنی عظیم صفت ہے کہ میرے کریم آقا کو بھی رب کائنات نے عرش پر بلا کر اپنے ساتھ ہم کلامی کا شرف عطا فرمایا۔ زمین پہ رکھ تو اس طرح براہ راست کلام نہیں فرمایا جس طرح موسیٰ کلیم اللہ سے فرمایا تھا۔ اور آپ کو جو کتاب عطا فرمائی تھی تورات، وہ کتاب سابقہ ساری کتابوں میں قرآن کریم کے علاوہ اعلیٰ ترین کتاب گنی جاتی تھی کہ تورات کے بعد، نزول تورات کے بعد جتنے بھی انبیاء آئے ہیں، خواہ حضرت سیدنا داؤد علیہ السلام جو صاحب زبور ہیں، خواہ عیسیٰ علیہ السلام جو صاحب انجیل ہیں، یہ سارے کے سارے تورات پر عمل کرنے والے تھے، تورات کا انکار کرنے والے نہیں تھے، تورات کے مبلغ تھے۔ علماء بنی اسرائیل سارے کے سارے ہیں۔ حضرت موسیٰ کلیم اللہ کا دین بھی مکمل نہیں تھا۔ حضرت موسیٰ کلیم اللہ کا ماننے والا یہودی حضرت سیدنا فاروق اعظم کی خدمت فیض درجت میں حاضر ہوا تھا۔ میرے کریم آقا کے جہان رنگبوت سے عالم بالا کی جانب تشریف لے جانے کے بعد تو اس سے کہتا ہے عمر تم مسلمان بھی عجب قسم کے لوگ ہو، احسان فراموش ہو۔ تو آپ فرمانے کے جلدی بتا تو نے یہ جملہ کیوں کہا؟ ہم تو احسان فراموش نہیں ہیں، وہ ایمان والے ہیں، ہم تو احسان مانتے ہیں، ہم تو اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرتے ہیں۔ وہ کہنے لگا جی میں نے یہ اس لیے کہا کہ تمہارے قرآن کریم میں ایک ایسی آیت بارکہ نازل ہوئی ہے کہ اگر وہ ہماری تورات میں نازل ہوئی ہوتی تو ہم اس نزول کے دن کو عید کا دن بنا لیتے۔ اتنی عرف اور اعلیٰ آیت بارکہ ہے۔ فرمان لگے میرے قرآن کریم کی ہر آیت بارکہ ہی عرف اور اعلیٰ ہے، تو کس صحت کے بارے میں کہہ رہا ہے؟ تو اس سے یہ آیت بارکہ تلاوت کی کہ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے الیوم
اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا، آج میں نے تمہارا دین مکمل کر دیا اور اپنی ساری نعمتیں میں نے تم کو عطا فرما دی۔ گویا آج تک جتنے ادیان آسمان سے نازل ہوئے تھے، حضرت آدم سے لے کے عیسیٰ علیہ السلام تک، کوئی بھی دین مکمل نہیں تھا۔ مکمل ترین دین صرف اور صرف دین اسلام ہے۔ رب ذوالجلال نے جس امت کو اپنی نعمتوں سے نوازا وہ مسلمان ہیں۔ حضرت سیدنا فاروق اعظم مسکرا دیے، فرمان لگے تو کہتا اس دن کو ہم سال کے بعد عید کا دن بناتے، وہ تجھے پتہ ہے یہاں برکہ نازل کب ہوئی تھی؟ وہ کہنے لگا تم ہی بتاؤ۔ فرمانے لگے پھر سن، یہ جمعے کا دن تھا، عرفہ تھا، حج کا یوم تھا، میدان عرفات جگہ تھی۔ ارے پگلے تو کہتا ہے ہم سال کے بعد عید مناتے، ہم تو ہر 8ویں دن جمعے کو عید مناتے ہیں، اسراء بارکہ کے نزول کے دن۔ گویا رب کائنات ہمیں وہ دین عطا فرمائے جو مکمل ترین دین ہے، جس سے زندگی کے ہر شعبہ پر، ہر موڑ پر ہماری رہنمائی فرمائی ہے۔ ہمیں تہی دامن نہیں چھوڑا، بلکہ میں اللہ تعالیٰ کی عزت کی قسم اٹھا کے کہنے کو تیار ہوں، منبر مصطفیٰ کریم پہ بیٹھا ہوں، تیری سانس بھی عبادت بن جاتی ہے۔ یہ بھی ہدایت موجود ہے۔ اگر تو یہ کہے نا کہ میں سانس اللہ اور اس کے رسول کے حکم کے تحت لینا چاہتا ہوں کہ میری سانس بھی عبادت بن جائے، یہ بھی عبادت بن جاتی ہے۔ میرا اللہ رب کائنات قرآن کریم میں فرماتا ہے کفار کے لیے فما ربحت تجارتہم وما کانوا مہتدین، کافروں کی تجارت نے ان کو نفع نہ دیا، منافقوں کی تجارت نے ان کو نفع نہ دیا، وہ ہدایت یافتہ نہ ہو سکے۔ اس تجارت سے مراد وہ مال و دولت کی تجارت نہیں ہے، روپے پیسے کی تجارت نہیں ہے، سونے چاندی کی تجارت نہیں ہے۔ علماء کرام ارشاد فرماتے تیری زندگی، یوں سمجھ تیری زندگی اور تیرا جسم ایک دکان ہے، آنے والے سانس وہ گاہک ہے، جتنے سانس تو لے رہا ہے نا وہ سانس کیا ہے؟ ایک گاہک ہے جو تیری دکان پہ آ رہے ہیں۔ تیری زندگی کو جو پرندہ ہے وہ طائر وقت ہے، وہ پرواز کر رہا ہے، ہر سانس آ رہا ہے، تیری زندگی تسلسل کے ساتھ کم ہو رہی ہے، گاہک تیری دکان پہ آ رہا ہے۔ جو سانس اللہ کی یاد میں آیا، یوں سمجھ تیری دکان پر وہ گاہک آیا جو تجھے نفع دے کے گیا ہے۔ تیری دکان پہ وہ گاہک آیا ہے جو نفع دے کے گیا ہے، اور جو سانس اللہ کی یاد کے غفلت میں آیا، تیری دکان پر وہ گاہک آیا جو نقصان دے کے آیا۔ اسی چیز کو صوفیہ کہتے ہیں نا، جو دم غافل سو دم کافر، یعنی جو سانس انہیں اللہ کی یاد میں نہیں لیا، وہ سانس انہیں گناہ کا سانس لیا۔ میرے نبی ارشاد فرماتے صلی اللہ علیہ وسلم دائمًا ابدا، میرے نبی کو سرشاد گرامی قدر کا مفہوم یہ بنتا ہے، اگر تو نماز عشاء بعد جماعت پڑھ لیتا ہے، مفہوم بنتا ہے نماز عشاء بعد جماعت پڑھ لیتا ہے اور اللہ تعالیٰ کا ذکر کرتا کرتا سو جاتا ہے، صبح نماز فجر اٹھ کر بعد جماعت پڑھ لیتا ہے، تیری نیند بھی عبادت بن جاتی، تیرا ہر سانس ہی عبادت بن جاتا ہے۔ کتنا اعلیٰ مذہب ہے دین اسلام کہ اس میں سانس لینا بھی عبادت، ہر چیز ہی عبادت بن جاتی ہے۔ آپس میں دوست کیسے ہونا چاہیے، یار کیسے ہونا چاہیے، تیری محبت کیسے کن لوگوں کے ساتھ ہونا چاہیے، اسلام نے بڑی وضاحت کے ساتھ یہ تشریح فرمائی، تیرے یار کون ہونا چاہیے، تو اچھا ہے کہ برا، آپ بھی دیکھنا چاہتے ہیں۔ میں اور کی مثال نہیں، اپنی مثال دیتا ہوں، آپ مجھے دیکھنا چاہتے ہیں محمد سعید الحسن کیسا شخص ہے، اچھا ہے کہ برا ہے۔ عام طور پر آپ کو ضرورت تب پڑتی ہے جب آپ نے کسی کے ساتھ دوستی یارانہ کرنا ہو، کسی کے ساتھ پارٹنرشپ بھائی والی کرنی ہو، یا آپ نے شادی بیاہ کرنا ہو، تو پھر جاننا چاہتے ہو لوگ کیسے ہیں کہ جن کے ساتھ ہم اپنا تعلق، رشتہ، ناتا، کاروبار کرنا چاہتے ہو، بندے کیسے ہیں۔ تو میرے نبی سبحان اللہ ارشاد فرماتے ہیں المرء علی دین خلیلہ، بندہ اپنے یار کے دین پر ہوتا ہے، دیکھیے اس کے یار کیسے ہیں۔ میں سادہ سی مثال دے کے سمجھاتا ہوں، اگر آپ بیٹی کی شادی کرنا چاہتے ہیں اور یہ جاننا چاہتے ہیں کہ وہ بیٹا، وہ لڑکا کیسا ہے،
تو لوگوں سے جو تم تحقیق کرو گے اس کے رشتہ داروں سے، اس کے عزو کربا سے، وہ اپنی جگہ ذرا دیکھ لینا اس کے یار کیسے ہیں۔ فارسی زبان کا ایک مقولہ ہے کند ہم جنس با ہم جنس پرواز، کبوتر با کبوتر زاغ با زاغ، ہم جنس اپنے ہم جنسوں کے ساتھ پرواز کیا کرتے ہیں، کبوتر کبوتروں کے ساتھ اڑتے ہیں، کوے کووں کے ساتھ اڑا کرتے ہیں۔ کبھی آپ نے نہ دیکھا ہوگا کہ کوے کبوتروں کے ساتھ اڑ رہے ہیں یا کبوتر چیلوں یا کووں کے ساتھ میں شامل اڑ رہے ہیں، یہ آپ کو عموماً نظر نہیں آئے گا۔ دیکھو اس کے یار کیسے ہیں، شرابی ہیں، کبابی ہیں، عیاش ہیں، کس طرح کے یار ہیں، یا پھر نمازی اور پرہیزگار ہیں، جیسے اس کے یار ہوں گے ویسا ہی وہ ہوگا۔ میرے نبی نے بڑے پیارے انداز میں سمجھا دیا۔ اب ہمیں دیکھنا کہ ہمارے یار کیسے ہیں۔ میرے کریم نے یہ بھی ارشاد فرما دیا تھا جب بارگاہ بے کس پناہ میں ایک بات عرض کی گئی تھی، یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ارشاد فرمائیے، بندہ کسی سے محبت کرتا ہو تو اس کا فائدہ بھی اسے ہوگا؟ کوئی کسی سے بھی محبت کرتا ہے، اینی ون، میں کسی کی نشاندہی نہیں کرتا، نہ کسی کا نام لیتا ہوں، مجھے نہیں پتا کہ آپ کا محبوب کون ہے، مجھے تو اپنے محبوب کا پتہ ہے، میرے محبوب کون ہے مجھے ان کا پتہ ہے۔ میں نہیں جانتا کہ آپ سب سے بڑھ کر کس سے محبت کرتے ہیں۔ ویسے میں اللہ تعالیٰ سے معافی مانگتا ہوا ایک جملہ کہتا ہوں، جملہ ذرا کڑوا ہے۔ میں نے کیا کہہ دیا؟ جملہ ذرا، مگر کڑوی چیز بھی کبھی مزہ دیتی ہے نا۔ کریلے آپ کو مزہ دیتے ہیں نا، قیمتاً خرید کے کھاتے ہو، کڑوے ہوتے ہیں نا۔ ہو سکتا ہے میری بات آپ کو مزہ دے دے اور ہو سکتا ہے کہ آپ کو کڑوی بھی لگے۔ آج آپ لوگ، آپ سے مراد سارے نہیں ہیں، عمومی ہیں، عمومی لوگ نبی سے اتنا پیار نہیں کرتے جتنا اپنا سیاسی یا مذہبی لیڈر سے کرتے ہیں۔ یہ جملہ میں نے کہہ دیا، میں اللہ سے معافی بھی مانگتا ہوں، میرا جملہ غلط نہ ہو۔ بظاہر کیا حال ہے، ایک دن میں 5 مرتبہ اللہ اور اس کے رسول کی جانب سے آواز دی جاتی ہے، نماز پڑھنے کے لیے آؤ، نماز پڑھنے کے لیے آؤ۔ آپ آ جاتے ہیں؟ کوئی شاہ جی، کوئی آپ آ جاتے ہوں گے، الحمدللہ تعالیٰ آپ نے کہہ دیا، مگر سارے آتے ہیں؟ اور اگر لیڈر کال دے تو ریلی میں بتائیے ذرا، اور پھر کیا ہوتا ہے؟ گھر بھی چھوڑ دیتے ہیں، بیویاں بھی آ جاتی ہیں، بچے بھی آ جاتے ہیں، وہ سارے کے سارے نکل آتے ہیں، لیڈر کی کال پر آتے ہیں، اللہ اور اس کے رسول کی کال پر نہیں آتے۔ پھر محبوب آپ کو کون ہے؟ لیڈر کی خاطر اپنا مال بھی، اپنی جان بھی، اپنی عزت بھی برباد کر رہے ہیں، لیڈر کی خاطر، اللہ اور اس کے رسول کی خاطر نہیں۔ پھر تمہارے پاس وقت نہیں ہوتا، ٹائم نہیں ہوتا، پھر تو کاروبار میں اتنے منہک ہوتے ہو کہ نماز پڑھنے کا ٹائم نہیں نکلتا۔ لیڈر کی خاطر مہینہ بھر دھرنا دے دیتے ہو، پھر لیڈر سے زیادہ محبت کرتے ہو یا اللہ اور اس کے رسول سے محبت کرتے ہو؟ اور یاد رکھیے میرے بھائیوں، اللہ کی عزت کی قسم، قبر میں نہ یہ لیڈر تیرے کام آئے گا، نہ تیری ماں، نہ تیرا باپ، نہ تیری بہنیں، نہ تیرے بھائی، نہ تیرے عزو کربا، نہ تیری بیوی بچے، نہ تیری پارٹی قبیلے والے قبر میں کام آئیں گے تو آمنہ کے لال تیرے کام آئیں گے، جن کو تو نے معاذ اللہ تعالیٰ سمجھا ہی کچھ نہیں ہے، جن کو اپنے لیڈر کو ان سے بھی اعلیٰ سمجھتا ہے۔ اللہ یعوذ باللہ تعالیٰ ثم اللہ یعوذ باللہ تعالیٰ۔ میرے نبی سے سوال کیا گیا تھا، یا رسول اللہ، جو کسی سے محبت کرتا ہے، محبت کا فائدہ یا نقصان کیا ہوگا؟ میرے نبی نے جواب دیا تھا، المرء مع من احب، قیامت کے دن بندہ اس کے ساتھ اٹھے گا جس کے ساتھ وہ محبت کرتا تھا۔ میں نہیں جانتا آپ کا محبوب کون ہے، لیکن یہ آپ کو پتہ ہے کہ قیامت کے دن آپ کا حشر کس کے ساتھ ہوگا، یہ آپ اچھی طرح جانتے ہیں کہ قیامت میں آپ کا حشر کس کے ساتھ ہوگا، کس کی خاطر آپ اپنی جان بھی قربان کرنے کو تیار ہیں، کس کی خاطر آپ ظلم بھی کر رہے ہیں، زیادتیاں بھی کر رہے ہیں، وہ آپ کے علم میں اور آپ جانتے ہیں وہ کون ہے، کس کی خاطر ہم کیا کرتے ہیں۔ مجھے نام لینے کی یا مجھے بتانے کی کوئی ضرورت نہیں، اینی ون، لیکن میں ان سے محبت نہیں کرتا، کسی بھی ایسے سیاستدان یا سیاسی لیڈر سے، خواہ وہ اپنے مذہب کا لباس اور رکھا ہو یا کوئی بھی ہو جو کیونکہ اس لیے کہ موجودہ زمانے میں جو سیاسی طریقہ کار ہے یہ سارا خلاف اسلام ہے۔ جو الیکشن کا طریقہ ہے یہ اسلامی طریقہ نہیں ہے، یہ غیر اسلامی کافروں کا طریقہ ہے جس کو ہم اپنا رہے ہیں، مسلمانوں کا طریقہ نہیں ہے۔
اسی لیے نہ میں اس کو پسند کرتا ہوں، نہ اس پہ حصہ لیتا ہوں، نہ کبھی حصے دار بنتا ہوں، انشاءاللہ تعالیٰ آئندہ بنوں گا بھی نہیں۔ لیکن یہ ضرور ذہن میں رکھ لیجئے کہ آپ پیار کس سے کتنا کرتے ہیں، کتنی محبت کرتے ہیں۔ یاد رکھیے میرے کریم آقا رسول اللہ نے بڑے ہی پیارے انداز میں ایک ارشاد گرامی قدر فرمایا، دیکھ تیری صحبت کن لوگوں کے ساتھ ہے، اگر نیک لوگوں کے ساتھ، اللہ کے محبوب بندوں کے ساتھ، نمازی پرہیزگاروں کے ساتھ، اللہ سے پیار کرنے والوں کے ساتھ تیری صحبت ہے، تیرا تعلق ہے، تیری دوستی ہے، صحیح حدیث بارکہ جو میں عرض کر رہا ہوں، تو میرے نبی فرماتے یوں سمجھ کہ تیرا یارانہ کستوری والوں کے ساتھ ہے، جو کستوری والی جو خوشبو بیچنے والے ان کے ساتھ تیرا یارانہ ہے۔ تین میں سے ایک بات تو میسر آ جاتی ہے نا، تو کستوری بیچنے والے، خوشبو بیچنے والوں کا یار ہے، اگر وہ سخی ہے تو ہو سکتا ہے تو فتن تجھے تھوڑی خوشبو دے دیں، اگر وہ سخی نہیں، تیرے پلے کچھ ہے تو پھر تو خوشبو خرید لے گا، ہمیشہ اس کے بعد جو بیٹھتا ہے کہے گا کہ میں خوشبو خرید لوں۔ اگر وہ بھی کنجوس ہے، تجھے دینے کو تیار نہیں، اور تو بھی کنجوس ہے یا غریب ہے تو لینے کے لائق نہیں، تو کم از کم کستوری کی اپنی سخاوت کا عالم یہ ہے کہ وہ کستوری پر پابندی نہیں لگا سکتا، وہ خوشبو بکھیرتی چلی جاتی ہے۔ پھر خوشبو تو تجھے آتی ہی رہے گی نا، خوشبو تو تجھے آ ہی جائے گی نا، تیرے کپڑے بھی خوشبودار ہو جائیں گے۔ اگر آپ نے کبھی اس مثال کو عملی طور پر سمجھنا ہو تو کمرے میں خوشبو کی سپرے کریں، پھر اس کمرے میں خود چلے جائیں، یا اگر بتی سلگانے اس کمرے میں تھوڑی دیر کے لیے بیٹھیں۔ چلو ایسے نہ بھی کریں، آپ کسی بیمار کی تیمارداری کے لیے ہاسپٹل میں جاتے ہیں، گھر واپس آتے ہیں تو ہاسپٹل میں جو کیمیکل وغیرہ کی سپرے کی ہوتی ہے، فنائل وغیرہ کی، گھر والے پوچھیں گے آپ کے کپڑوں سے ہسپتال کی بو آ رہی ہے، ہاسپٹل سے ہو کے آئے ہو؟ یعنی جس ماحول میں جاتے ہو کپڑوں سے ویسی خوشبو یا بدبو آتی ہے۔ اگر تم کستوری والوں کی محفل میں بیٹھو گے تو کپڑوں سے کیا آئے گا؟ اگر بروں کی محفل میں بیٹھو گے، بروں کی محفل میں بیٹھو گے تو میرے نبی فرماتے اس طرح سمجھے بٹی میں ایندھن جھونکنے والے کے پاس بیٹھا ہے، یا تو چنگاڑے اڑیں گے آ کے تیرے کپڑوں میں سوراخ کر دیں گے، جس طرح سگریٹیں پینے والے، حقہ پینے والوں کے کپڑوں میں بعض اوقات سوراخ ہو جاتے ہیں۔ اگر تو بچتا بھی رہا تو اس کا دھواں تو تجھ کو پہنچ ہی جائے گا نا، اس کی بدبو تو تجھ کو پہنچ ہی جائے گی۔ اچھے لوگوں کی محفل کا فائدہ کیا ہے؟ طویل حدیث برکہ ہے، میں اس ساری حدیث برکہ تفصیل کے ساتھ عرض نہیں کروں گا، آپ نے پہلے سنی ہوئی ہے صحیح بخاری و مسلم کے حوالہ سے، جہاں اللہ تعالیٰ کا ذکر ہوتا ہے، ذکر و فکر کی محفل ہوتی ہے، جس طرح آپ بحمد اللہ تعالیٰ سبحان اللہ تعالیٰ اللہ اور اس کے رسول کا ذکر سننے کے لیے آئے ہیں، جو آپ آتے ہیں نا اللہ اور اس کے رسول کا ذکر سننے کے لیے آتے ہیں۔ یاد رکھیے جمعہ کا اصلی وقت دوسری اذان سے شروع ہوتا ہے، ابھی جو اذان ہوگی نا بعد میں، جس کے بعد عربی میں خطبہ دیا جائے گا، اصل وقت اس وقت سے شروع ہوتا ہے، اس لیے اس اذان کا جواب بھی نہیں دیا جاتا اور خطبہ بھی خاموشی کے ساتھ سنا جاتا ہے۔ یہ جو پہلا وقت ہے نا یہ اضافی ہے، یہ اضافی وقت ہے، آپ یہ اضافی وقت پہلے آ کے بیٹھ جاتے ہیں، تو کیوں پہلے آتے ہیں؟ اللہ اور اس کے رسول کی باتیں سننے کے لیے۔ دیکھیے میں دیکھ رہا ہوں، زیارت کر رہا ہوں آپ حضرات کی، مجھے اپنے گاؤں کے افراد خال خال نظر آتے ہیں، تھوڑے نظر آ رہے ہیں، باقی سارے ہی باہر سے آئے ہیں، دوسرے شہروں سے آئے، دوسرے علاقوں سے آئے۔ تو میں ایک مرتبہ نہیں بہت مرتبہ آپ کو یہ عرض کر چکا ہوں کہ جب آپ اپنے گھر سے چلیں تو یہ نیت لے کے چلا کریں میں اپنے نبی کی حدیث سے سننے کو جا رہا ہوں، اپنے رب کے قرآن کریم کی آیات مبارکہ کو سننے کے لیے جا رہا ہوں۔ فائدہ کیا ہوگا؟ میرے کریم کے ارشاد گرامی قدر کے مفہوم کے مطابق آپ کو ہر قدم پر 1 سال کی عبادت کا ثواب ملے، آپ کا ہر قدم جنت کی طرف اٹھے گا، آپ کے گناہ معاف ہوں گے اور درجہ اتنا بلند ہوگا کہ اللہ کے فرشتے آپ کے پاؤں تلے اپنے پر پھیلائیں گے۔ یہ اجر کب ملے گا؟ جب نیت یہ ہوگی کہ میں اللہ اور اس کے رسول کا ذکر سننے کے لیے جا رہا ہوں، محمد سعید الحسن کو راضی کرنے کے لیے نہیں آ رہا، اس لیے نہیں وہ میرے پیر صاحب ہیں وہاں جا رہا ہوں جمعہ پڑھنے کے لیے، نہیں، میری حیثیت کیا ہے؟ اس کو راضی کرو جس کے دست قدرت میں سب کچھ ہے، اپنے رب کو،
اپنے رب کی رضا کے لیے جب آپ آئیں گے تب آپ کو یہ اجر ملے گا کہ آپ کا ہر قدم عبادت کی طرف، جنت کی طرف اٹھے گا، اور پھر صلہ آپ کو جو ملے گا۔ سنیے، میرے نبی نے ارشاد گرامی قدر فرمایا کہ جب وہ اللہ تعالیٰ کے ذکر کی محفل ہوتی ہے، جہاں اللہ اور اس کے رسول کا ذکر کیا جاتا ہے، تو اللہ تعالیٰ کے فرشتے اس محفل کو اپنے جلوں میں، اپنے گھیرے میں لے لیتے ہیں۔ انسانوں کے سروں سے لے کے آسمان دنیا تک فرشتوں کے ٹھٹ لگ جاتے ہیں۔ طویل حدیث سے بارکہ ہے، بعض اوقات آپ نے پہلے بھی سنی ہے، میں اختصار سے عرض کروں گا۔ اختتام محفل کے بعد وہ فرشتے بارگاہ حریم ناز میں حاضر ہوتے ہیں، تو رب کائنات ان کو پوچھتا ہے وہ لوگ کس لیے جمع ہوئے تھے؟ فرشتے کہتے تجھے راضی کرنے کے لیے، جنت کی طلب میں، جہنم سے ڈرتے ہوئے جمع ہوئے تھے۔ تو اللہ تعالیٰ جل وعلا ارشاد فرماتا ہے فرشتوں گواہ ہو جاؤ، مجھے قسم ہے میری عزت کی، قسم ہے میرے جلال کی، قسم ہے میرے علو مرتبت کی، مجھے قسم میرے اعلیٰ مقام کی، کئی قسمیں ذکر فرمانے کے بعد فرماتا ہے گواہ ہو جاؤ جتنے لوگ وہاں موجود تھے میں نے سب کی مغفرت فرما دی، سب کے گناہوں کو معاف فرما دیا۔ وہ مجھے راضی کرنے کے لیے آئے تھے، انہوں نے مجھے دیکھا نہیں۔ وہ جنت کے طالب بن کے آئے تھے، جنت کو دیکھا نہیں۔ وہ جہنم سے ڈرتے تھے، جہنم کو دیکھا نہیں۔ محض میرے نبی سے سنا، اتنا یقین کر لیا، وہ اپنے کاروبار زندگی کو چھوڑ کر میرے ذکر کی محفل میں آ کے بیٹھے۔ گواہ ہو جو میں نے سب کی مغفرت فرما دی۔ اگلے جملے جو قابل غور ہیں، ان فرشتوں میں کوئی فرشتہ بارگاہ حریم ناز میں عرض کرتا ہے رب، اے میرے پالنے والے، فیہم، ان میں، عبد فلان، فلاں نام کا ایک بندہ تھا، فلاں اس کا نام تھا، فلاں اس کے ابا کا نام تھا۔ حالانکہ اللہ کو بتانے کی ضرورت نہیں ہے، مگر فرشتہ عرض کرتا ہے مولا تعالیٰ عبد خطاء، وہ بندہ تھا بھی بڑا گناہ گار، خطا مبالغے کا صیغہ ہے، چھوٹا گناہ گار نہیں تھا، بڑا پاپی گناہ گار تھا۔ لیس منہم، وہ ان میں سے تھا نہیں۔ آپ ایک نیت کے ساتھ آئے ہیں، آپ کی نیت کیا ہے کہ ہم وہاں جمعہ پڑھ کے آئیں گے، اللہ اس کے رسول کی باتیں سنیں گے، جمعہ اس نیت کے ساتھ گھر سے آئے ہیں۔ اس نیت کے ساتھ محفل میں آنے والا وہ بندہ نہیں تھا، اس کی نیت نہیں تھی کہ میں جمعہ پڑھنے کے لیے جا رہا ہوں، میں اللہ اور اس کے رسول کی باتیں سننے کے لیے جا رہا ہوں۔ مر علیہم، وہ ان کے قریب سے گزرا، لوگوں کو بیٹھے دیکھا کہ یہ لوگ بیٹھے اللہ اور اس کے رسول کی باتیں سن رہے ہیں۔ فجلس فیہم، وہ بھی تھوڑی دیر کے لیے بیٹھ گیا، چلو میں بھی بیٹھ جاتا ہوں، سنتا ہوں یہ کیا کہتا ہے۔ نیت اس کی کوئی بھی نہ رب کا خوف، نہ جنت کا لالچ، نہ جہنم کا ڈر، وہ ان میں سے تھا نہیں۔ مر علیہم، ان کے قریب سے گزرا، فجلس فیہم، وہ بھی ان میں بیٹھ گیا۔ مولا جو تیری رضا کے طالب تھے وہ بھی بخشے گئے، جو جہنم کے خواہش مند تھے وہ بھی بخشے گئے، جو جہنم سے ڈرنے والے تھے وہ بھی بخشے گئے۔ تو مولا تعالیٰ جس کی کوئی نیت ہی نہیں تھی وہ ایسے بیٹھ گیا، اس کے لیے کیا حکم ہے؟ میرے نبی فرماتے، رب کائنات فرماتا ہے یا ملائکتی، او میرے فرشتوں، ہم القوم لا یشقی جلیسہم، وہ لوگ مجھے اتنے پیارے لگتے ہیں، جو ان میں بیٹھ گیا بدبخت وہ بھی نہ رہا، ان کے صدقہ سے مغفرت پہنے اس کی بھی کر دی ہے۔ اب آپ بتائیے اس بندے کی مغفرت کیوں ہوئی؟ اس سے توبہ کی؟ بتائیے نا، توبہ یہ اس نیت کے ساتھ آیا کہ میں اللہ کے ذکر کی محفل میں جا رہا ہوں، یہ جنت کا طالب بن کے آیا، جہنم سے لرزہ ترسا ہو کے آیا، اس کی کوئی بھی نیت نہیں تھی، پھر اس کی بخشش کا سبب کیا بنا؟ ان نیک لوگوں میں بیٹھنا۔ جس طرح کستوری والے کے پاس بیٹھنے والے کا بدن خوشبودار ہو جاتا ہے، اس کے لباس سے خوشبو آتی ہے، یعنی وہ محروم نہیں رہ جاتا، اسی طرح نیک لوگوں سے محبت کرنے والے کو فائدہ ہو جاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ اس کی بخشش کا بہانہ بنا دیتا ہے، اس پر اپنی رحمتوں کا نزول فرما دیتا ہے، اس کو اپنی عنایات بے پناہ سے نواز دیتا ہے۔ لیکن جو بروں کے پاس بیٹھتا ہے تو نتیجہ کیا نکلتا ہے؟ دنیا میں بھی آپ جانتے ہیں، خدا نخواستہ چھاپا پڑتا ہے تو ان مجرموں کے ساتھ اس کو بھی دھر لیا جاتا ہے، اگرچہ یہ وہ ساتھ کام کرنے والا نہیں ہوتا، کام کرنے والا ان کے ساتھ نہیں ہوتا، مگر دھر یہ بھی لیا جاتا ہے کہ ان کے ساتھ بیٹھا جو ہوتا ہے، بروں کی صحبت تجھے برائی کی طرف لے کے جائے گی۔ حضرت شیخ سعدی رحمۃ اللہ تعالی علیہ، اللہ کے برگزیدہ بندے،
سمجھانے کا ان کا انداز بڑا پیارا تھا۔ گلستان نام ہے، گلستہ بوسہ کتاب عام لکھی جو مدارس دینیہ میں سلیبس کے طور پر پڑھائی جاتی، میں نے بھی پڑھی ہے۔ گلستان میں ایک حقائق لکھتے ہیں، وہ فرماتے ہیں کہ گلی خوشبو در حمام روزیں رسیدہ 10 محبوب بدستم۔ فرماتے ہیں ایک دن کا ذکر ہے، میں نے غسل کا ارادہ کیا تو میرے گھر والوں نے مجھے ایک مٹی دی جو خوشبودار مٹی تھی بدن پہ ملنے کے لیے۔ اس زمانہ میں یہ صابن نہیں ہوا کرتا تھا، آپ میں جو ذرا بڑے بوڑھے ہیں ان کو اچھی طرح علم ہے، یہ زمین تھور جس کو ہم کلر کہتے ہیں، سفید رنگ کی وہ تھور والی زمین، نمکیات والی، کپڑے دھونے کے لیے بھی اس نمک کو استعمال کیا جاتا تھا۔ جو یہ تھور کی زمین ہے جو کلر ہے، اور یہ جسم کو صاف کرنے کے لیے بھی اس کی ٹکیاں بنائی جاتی تھیں اور وہ جسم پر مال لیتے تھے، جسم صاف ہو جاتا تھا، اس میں خوشبو بھی ڈال دیتے تھے۔ تو یہ مٹی کی ٹکیاں ان کو دی گئی۔ فرماتے ہیں گلے خوشبوئے در حمام روزیں رسیدہ 10 محبوب بدستم، میرے محبوب کے ذریعے مجھے وہ خوشبودار مٹی ملی، میں جسم پہ ملنے لگا تو اس کی بڑی خوشبو آئی۔ بدو گفتم کہ مشکی یا عبیری کیا خوشبو دل آویزے تو مستم۔ فرماتے میں نے اس سے پوچھا کہ تو مشک ہے، تو عنبر ہے، تو کیا ہے، تو کستوری ہے کہ تیری خوشبو نے تو مجھے مست کر دیا، یعنی بڑی پیاری خوشبو آ رہی ہے۔ بگفتہ من گلے ناچیز بودم، تو مٹی نے کہا اے سادی میں ایک ناچیز مٹی ہوں، ولیکن مدت با گل نشستم، ایک مدت تک میں پھولوں کی صحبت میں رہی ہوں۔ اس زمانے میں یوں کرتے تھے کہ اس مٹی کو گلاب کے پھولوں کی پتیوں میں ملا کر رکھ دیتے تھے۔ آج بھی آپ کا جی چاہے تو چمبیلی، جس کو آپ کلی کہتے ہیں، کلی کا مطلق معنی ڈوڈی ہوتی ہے، چمبیلی کے پھول عام طور پر پہلے بھی گھروں میں وہ سرسوں کے تیل میں ڈال دیتے تھے اور ایک آدھ دن دھوپ میں رکھ دیتے یا ویسا پڑا رہنے دیتے، پھر تیل کو پون لیا جاتا تو تیل بھی خوشبودار ہو جاتا۔ کسی رومال میں پھول لے لیں، آ کر وہ پھول ڈھیری کر دیں، رومال سے بھی خوشبو آتی ہے۔ مٹی نے کہا میں تو وہ ناچیز مٹی ہوں، ولیکن مدت با گل نشستم، ایک مدت تک میں پھولوں کی صحبت میں بیٹھی ہوں۔ جمال ہم نشیں در من اثر کرد وگرنہ من ہما خاکم کے ہستم، میرے ہم نشیں کے جمال نے میرے اندر اثر کر دیا، وگرنہ میں تو مٹی کی مٹی ہوں۔ یہ خوشبو میری نہیں، میرے ہم نشیں کے جمال کی ہے، یہ ان پھولوں کی خوشبو ہے۔ نیکوں کے پاس بیٹھو گے عادت میں نیکیاں آ جائیں گی، بدوں کے پاس بیٹھو گے تو عادت میں بدیاں آ جائیں گی۔ پھر ان بدوں کی دوستی یاری تجھے معاذ اللہ تعالیٰ بھڑکتی ہوئی آگ میں لے جائے گی۔ پھر انسان چیخے گا، چلائے گا۔ کافروں کے ساتھ دوستی کرنے والا رب کائنات قرآن کریم میں فرماتا ہے کہ کافر یہ کہیں گے ربنا ارنا الذین اضلانا من الجن والانس، آج جس پر تو اپنی جان چھڑکتا ہے، اپنا سب کچھ قربان کرنے کو تیار ہے، قیامت کے دن کہے گا مولانا ارنا، ہمیں دیکھا، اضلانا، جن نے ہمیں گمراہ کیا تھا، جن کے پیچھے لگ کر ہم گمراہ ہوئے تھے، من الجن والانس، جنوں میں اور انسانوں میں، نجعلہما تحت اقدامنا لیکونا من الاسفلین، ہم ان کو اپنے پاؤں تلے کچل ڈالیں اور ان کو ذلیل کر کے رکھ دیں، جن کی وجہ سے ہمیں یہ روز بد دیکھنا نصیب ہوا، جہنم میں جلنا پڑا، ہمیں دکھا وہ لوگ، ہم ان کو ہلاک و برباد کر کے رکھ دیں، لیکن پھر کفِ افسوس کا ملنا بیکار ہوگا۔ اللہ تعالیٰ پھر تیری خواہش کو پورا نہیں کرے گا، کن کی خواہش کو پورا کرے گا؟ اللہ اکبر، اللہ اکبر، اللہ اکبر، اللہ اکبر، جو جنت والے ہوں گے۔ میرا اللہ فرماتا ہے وَلَكُمْ فِيهَا مَا تَشْتَهِي أَنفُسُكُمْ، جنت میں تم کو ہر وہ شے ملے گی جو تمہارے دل میں خواہش پیدا ہوگی، تیری زبان پر آنے سے پہلے تیری خواہش کو پورا کر دیا جائے گا۔ قیامت کے تیرے کون کام آئے گا؟ سورہ زخرف شریفہ کی 65 نمبر آیت برکہ میں اللہ تعالیٰ کے ارشاد گرامی قدر فرماتے ہیں الاخلاء یومئذ بعضهم لبعض عدو، یاد رکھو دنیا کے یار اخلاء، خلیل کی جمع ہے، جگری یار، جن پر تو اپنی جان قربان کرتا تھا، اپنا وقت بھی نچھاور کرتا تھا،
کروڑوں روپیہ بھی نشاور کرتا تھا، جس کو تو اپنا محبوب لیڈر سمجھتا تھا، اپنا پیارا سمجھتا تھا، قیامت کے دن ایک دوسرے کے شدید دشمن ہو جائیں گے۔ الاخلاء یومئذ بعضهم لبعض عدو الا المتقین، لیکن متقی دشمن نہیں بنیں گے، متقی مزید محبت کرنے والے بن جائیں گے، مزید پیار کرنے والے بن جائیں گے، مزید محبتیں کرنے والے بن جائیں گے۔ اس کی زیادہ تفصیل انشاءاللہ تعالی جل وعلا یہ آنے والا اتوار آیت الکرسی شفا کی فضیلت کے تحت میں عرض کروں گا، قیامت کے دن نیکوں کی یاری کتنا کام آئے گی، نیکوں کے ساتھ محبت کرنا کتنا فائدہ دے گا، کس قدر عظیم اور عظمت کا باعث ہوگا۔ اختصار کے ساتھ عرض کرتا ہوں، اللہ جی ارشاد فرماتا ہے آج قیامت کے دن یہ ایک دوسرے کے دشمن بن جائیں گے سارے کے سارے، الا المتقین، لیکن متقی دشمن نہیں بنیں گے، وہ تو پیار کرنے والے ہوں گے۔ میرے نبی علیہ السلام کے ارشاد گرامی قدر کا مفہوم بنتا ہے، دنیا میں کوئی کسی کا یار تھا، جس طرح بندہ تاش کھیلنے والے تاش کھیلنے والوں کے یار ہوتے ہیں، کرکٹ کھیلنے والے کرکٹ کھیلنے والوں کے، فٹ بال کھیلنے والے فٹ بال کھیلنے والوں کے، کشتی لڑنے والے کشتی لڑنے والوں کے، ہاکی کھیلنے والے ہاکی کھیلنے والوں کے یار ہوتے ہیں۔ معاذ اللہ شرابی شرابیوں کے یار، عیاش عیاش لوگوں کے یار، اور نمازی نمازیوں کے یار، حج کرنے والے یاد رہتے ہیں نا۔ میں نے آپ کے ساتھ حج کیا تھا، آپ کو بھی ملتے ہوں گے آپ جن نے آپ کے ساتھ عمرہ کیا تھا، میں نے آپ کے ساتھ یاد ہے آپ کو عمرہ کیا تھا، مسجد نبی شریفہ میں آپ کی میرے ساتھ ملاقات ہوئی تھی، ہے نا؟ جیسے یار ویسے ہی دوسرے ساتھی، وہ دونوں ایک دوسرے کے یار۔ قیامت کے دن بارگاہ رب العزت میں کچھ جنتی عرض کریں گے مولا ہمارے یار ہوا کرتے تھے۔ کیسے یار ہوا کرتے تھے؟ یصلون معنا، مولا ہم اکٹھے نماز پڑھا کرتے تھے، ہم نماز پڑھنے جاتے تھے وہ بھی میرے ساتھ چلے جایا کرتا تھا۔ میں اللہ تعالیٰ جل مجل کریم کے حضور دعا کرتا ہوں ایسے اچھے ساتھی بنائے، ہے نا؟ ایک آدمی گھر سے نماز پڑھنے کے لیے جاتا ہے کہ چلو فلاں شخص کو ساتھ دونوں اکٹھے نماز پڑھنے جاتے ہیں، مولا وہ مجھے ساتھ لے کے جایا کرتا تھا۔ یصلون معنا یصومون معنا، مولا کئی مرتبہ اکٹھے بیٹھ کر ہم نے سحری افطاری کی تھی، ہمیں شریف میں جانے والے اکٹھے بیٹھ کے افطاری کرتے ہیں نا، مولا تعالیٰ اکٹھی افطاری ہم نے کی تھی۔ یحجون معنا، مولا میں نے اس سے اکٹھے حج کیا تھا، میرا دل کرتا ہے میں اس سے ملوں، میرا جی چاہتا ہے کہ میں اس سے ملاقات کروں، اور یہ ملاقات اس کے اپنے بس کا روک تو نہیں ہے، دل کے اندر خیال بھی تو میرا اللہ ہی پیدا کرتا ہے نا، یہ میرے اللہ کا کرم ہے نا۔ دیکھیے ایک آدمی کو اللہ تعالیٰ جل وعلا نے کائنات کی ہر نعمت عطا فرما رکھی ہو، وہ تو نعمتیں پا کر بھول جاتا ہے باقیوں کو، اسے یاد نہیں رہتا اس عیش میں کہ میں عیش و آرام کی زندگی میں باقی یاد نہیں رہ گیا، لیکن اللہ ان کو یاد کروا دے گا۔ وہ عیش و آرام میں بیٹھے کہیں گے مولا تعالیٰ وہ جس کے ساتھ میں نے حج کیا تھا عمرہ کیا تھا، میں نمازیں پڑھا کرتا تھا، اکٹھے بیٹھ کر کبھی کبھی روزہ بھی افطار کر لیا کرتے تھے، مولا تعالیٰ میرا جی چاہتا ان کو ملنے کو، تو میرا اللہ ارشاد فرمائے گا، حدیث سے ورقہ ہے، میرا اللہ ارشاد فرمائے گا انہوں نے نیک اعمال نہیں کیے، وہ تو جہنم کی آگ میں جل رہے ہیں۔ نیکی کی جو نے لیکن تھوڑی نیکیاں تھیں، ان کے گناہ بھی تھے، وہ جہنم کی آگ میں جل رہے ہیں۔ تو یہ عرض کریں گے مولا تعالیٰ ہمارا تو جی چاہتے ہیں ان سے ملاقات کرنے کو، میرا اللہ یہ نہیں فرمائے گا ملاقات کیسی ہو، وہ جہنم میں ہیں تم جنت میں ہیں، میرا رب فرمائے گا جاؤ پہچان کر ان کو جہنم سے نکال کے لے آؤ۔ میرے نبی فرماتے ہیں یہ جائیں گے پہچانیں گے تو بھی ہے تو بھی ہے تو بھی ہے، ان کو جہنم سے لے کے جنت میں لے آئیں گے۔ ایمان سے بتائیے کہ ان کا یارانہ فائدہ دے گا کہ نہیں دے گا؟ نا فائدہ، یار اس کو بنائیے جس کا یارانہ آپ کو فائدہ دے گا، دنیا اور آخر میں آپ کے لیے فائدہ بخش ہوگا، اس کو یار نہ بنائیے کہ جس کا یارانہ آپ کو نقصان دینے والا ہو، یار اس کو بنائیے کہ جس کا یارانہ آپ کو فائدہ دینے والا ہو، اور اس طرح آپ کا کردار بھی نکھر کر سامنے آتا ہے، آپ کیسے شخص ہیں، آپ کی سوچ کا معیار کیسا ہے، جیسے آپ ہوں گے ویسے ہی آپ کے یار ہوں گے۔
المرء علی دین خلیل ہی، بندہ اپنے خلیل کے، اپنے پیارے، اپنے محبوب، اپنے دوست کے دین پر ہوتا ہے، جیسا وہ ویسا ہی یہ، اور قیامت کے دن اس کو نفع یا نقصان اسی اعتبار سے ہوگا، جس طرح میں پہلے عرض کر چکا ہوں کہ میرے نبی نے اشارہ گرامی قدر فرمایا المرء مع من حب، بندہ اس کے ساتھ اٹھے گا جس کے ساتھ وہ پیار کیا کرتا تھا۔ دل میں آپ کے کس کا پیار ہے، ابھی آپ بیٹھ کر اندازہ لگا سکتے ہیں قیامت کے نہ آپ کا حشر کس کے ساتھ ہوگا۔ میں دعا کرتا ہوں کہ رب کائنات اپنے محبوب مکرم کے صدقہ سے ہمارے دلوں میں ان کی محبت پیدا فرما جو تیرے محبوب ہیں، ان کا پیار پیدا فرما جو تیرے پیارے ہیں، تاکہ قیامت کے دن ہمارا حشر ان کے ساتھ ہو کہ جن کے ساتھ تو اور تیرا نبی پیار فرماتے ہیں۔ آمین ثم آمین، وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔